اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ تعالیٰ جو ہم سب کا خالق اور مالک ہے اور جو اس پوری کائنات کا خالق اور مالک ہے، جس نے ہماری ہدایت کے لیے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا اور ہماری رہنمائی کے لیے اپنا کلام نازل فرمایا. یہ جو کلام الہی ہے، قرآن مجید ہے، تو شروع سے لے کر آخر تک اس میں انسانوں کے لیے رہنمائی. انسان کو اللہ جل شانہ نے پیدا فرمایا اور پیدا فرمانے کے بعد انسان کو ویسے نہیں چھوڑا. آپ دیکھنا باقی جو اللہ کی مخلوق ہے، جو حیوانات ہیں، حیوانات کی شکل میں ہیں، اور درندے ہیں، جنگلوں میں رہنے والی مخلوق ہے، پرندے ہیں، فضاؤں میں رہنے والی مخلوق ہے، دریاؤں کے اندر پوکھروں میں رہنے والی مخلوق ہے. تو وہ ساری مخلوق اپنی مرضی سے رہتی، من مانی سے رہتی. کوئی ان کے لیے رول نہیں. زندگی گزارتے ہیں اپنی مرضی سے گزارتے ہیں. کھاتے پیتے ہیں جتنے بھی آتے ہیں حیوانات، تو وہ زندگی گزارتے ہیں، لیکن ان کی جو زندگی ہے وہ اپنی مرضی کی. جو کچھ ملتا ہے کھانے کے لیے کھا لیتے ہیں، پینے کے لیے ملتا ہے پی لیتے ہیں، نیند آتی ہے تو سو جاتے ہیں. زندگی ہے ضرور. لیکن انسان کے بارے میں اللہ جل شانہ نے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، کہ یہ جو انسان ہے یہ ساری مخلوق میں منفرد مخلوق، اشرف المخلوق. تمام جو اللہ کی مخلوق ہے، تو اللہ کی ساری مخلوق میں سب سے زیادہ معزز ہے اور سب سے زیادہ محترم ہے تو یہ انسان. اس لیے فرمایا کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو جو پیدا کیا تو انتہائی
خوبصورت جان کے لیے پیدا کیا۔ اب دیکھیں تمام جو اللہ کی مخلوق ہے ان کی شکل و صورت آپ دیکھیں، ان کی جو ساخت ہے اس کو دیکھیں، اور پھر انسان کے خالق کو دیکھیں کہ انسان جس ڈھانچے میں ہے اور انسان کو جس خالق میں اللہ نے پیدا فرمایا ہے یہ کتنا خوبصورت ہے۔ تو اب جب انسان کو اللہ نے ظاہری اعتبار سے اتنی خوبصورتی عطا فرمائی اور پھر پوری کائنات کو پیدا فرمایا ہے انسان کے فائدے کے، تمام کائنات کی ہر چیز جو ہے وہ انسان کے فائدے کی۔ آپ دیکھیں کہ کائنات میں پانی ہے تو انسان کے فائدے کے لیے، کائنات میں خوبصورت ہوا چلتی ہے، صاف ستھری ہوا چلتی ہے تو انسان کے فائدے کے لیے، انسان یہاں کائنات کی زمین ہے، زمین سے فصل ہوتی ہے تو انسان کے فائدے کے لیے، جانور ہیں تو انسان کے فائدے کے لیے، مچھلی ہے تو انسان کے فائدے کے لیے۔ تو فرمائے کہ وَسَخَّرْنَا لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہم نے انسان کے لیے پوری کائنات کی ہر چیز کو اس کے کنٹرول میں دیا۔ بڑے سے بڑا جانور جو ہے اس کو ایک بچہ اس کا مہار پکڑتا ہے، اونٹ ہے، کتنا بڑا اونٹ ہے، لیکن ایک بچہ اس کا مہار پکڑتا ہے، اونٹ اس کے پیچھے پیچھے رہتا ہے۔ بیل ہے، اتنی بڑی رسامت کا بیل ہے، لیکن انسان اس سے ہل اٹھتا ہے، وہ ہل چلاتا ہے، چلتا ہے۔ یہ ساری مخلوقات دیکھیں، شیر جیسا جس کو کہنے میں شیر ہے، بہت بہادر ہے، لیکن انسان کے سامنے تو نہیں ہے، انسان سے تو شیر بھی ڈرتا ہے، ہر چیز ڈرتی ہے۔ تو فرمائے کہ وَسَخَّرْنَا لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ نے انسان کو ایسی حیثیت عطا فرمائی ہے کہ یہ انسان اس پوری کائنات ساری کی ساری مخلوق جو ہے اس کی خدمت کے لیے انسان مخدوم ہے اور پوری کائنات کی ہر چیز کی خالق ہے۔ اب یہ جو انسان ہے تو اللہ نے اس کو اتنا بڑا منصب عطا فرمایا، انسانیت کا منصب عطا فرمایا۔ انسان ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑا اسٹیٹس ہے، بہت بڑا منصب ہے، لیکن یہ جو انسانیت کا اسٹیٹس ہے اس کا شعور ہر ایک کو نہیں ہوتا۔ آپ دیکھتے ہیں نا بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اچھے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں لیکن ان کو اپنے خاندان کو شعور نہیں ہوتا، ان کو اپنے خاندان کی اہمیت کا پتہ نہیں ہوتا، وہ اسی طرح لاوبالی ہو کر گزارتے ہیں، اپنے خاندان کی جو اہمیت ہے یا حیثیت ہے اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ تو بہت سارے انسان جو ہیں اللہ جل شانہ نے فرمایا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، کہ میرے بندوں میں بہت کم لوگ ایسے ہیں جن کے اندر شعور ہے اور وہ میرا شکر ہے، ورنہ فرمائے کہ بگاڑی جو ہے ان کی حالت یہ ہے کہ انہیں کوئی شعور نہیں، اور جب شعور نہیں ہے تو اللہ کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ اللہ کے ساتھ تعلق تب ہوگا جب انسان کے اندر شعور ہوگا کہ اللہ میرا خالق ہے اور اللہ میرا مالک ہے اور اللہ نے مجھے یہ مقام عطا فرمایا ہے اور اللہ جو ہے وہ اس کی وجہ سے میرا وجود ہے، اللہ کے حکم سے میرا وجود ہے، اللہ کی مرضی سے میرا وجود ہے، تو پھر وہ اللہ کا شکر بھی ادا کرتا ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے یہ حقیقت بتائی ہے اور حقیقت ہے کہ انسانوں میں جو اکثریت ہے، اکثریت زندگی گزارتی ہے اس طریقے سے کہ وہ اللہ سے دور ہو کر زندگی گزارتی ہے۔ تو یہ المیہ ہے،
کہ اللہ نے تو آپ کو اتنا کچھ دیا ہے، سب کچھ دیا ہے، اور آپ اس کے باوجود اللہ سے دور ہو کر رہتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ تو جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس آیت میں اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ۔ یہ جو خطاب ہے اہل ایمان کے ساتھ خطاب ہے۔ قرآن مجید میں اللہ جل جلالہ خطاب فرماتے ہیں تو بعض مرتبہ تو عمومی خطاب ہوتا ہے یا ایھا الناس، لوگوں کو مخاطب کرتے ہیں، تمام لوگوں کو مخاطب کرتے ہیں، اور بعض مرتبہ اللہ جل جلالہ مخاطب کرتے ہیں اہل ایمان کو مخاطب کرتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ جب اللہ جل جلالہ اہل ایمان کو مخاطب کرتے ہیں تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ کوئی گھر کا سربراہ اپنے گھر والوں کو مخاطب کرتا ہے، سب کو نہیں کرتا بلکہ جو اپنے گھر کے لوگ ہیں تو ان کو مخاطب کرتا ہے۔ تو اس قسم کا جو خطاب ہوتا ہے جس میں اللہ جل شانہ اہل ایمان کو مخاطب کرتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ یہ اعلان ہوتا ہے، اس میں تنبیہ ہوتی ہے، اور اس میں اللہ جل شانہ جوڑتے ہیں اور آگاہ کرتے ہیں کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں، مجھے زبان سے تو ماننے والے ہیں لیکن آپ لوگ کر کیا رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو مجھے مانتے ہیں۔ دنیا میں ظاہر تمام لوگ اللہ کو مانتے ہیں، صرف مسلمان نہیں ہیں، جتنے بھی پوری دنیا کے جتنے لوگ ہیں سب اللہ کو مانتے ہیں، لیکن جو مسلمان ہیں وہ بطور خاص اعلان کرتے ہیں، اعلان کر کے مانتے ہیں، اور باقی لوگ جو اہل کتاب ہیں وہ بھی اعلان کرتے ہیں، لیکن وہ لوگ جو اعلان نہیں کرتے اس کے باوجود غیر اعلانیہ طور پر اللہ کو مانتے ہیں۔ اس لیے قرآن کہتا ہے کہ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ وہی تمہارا جو ہے کون ہے تو یہ یہی کہنے لگا قرآن اللہ، جواب ان کے اندر سے یہ آئے گا کہ اللہ ہے، ہمارا سب کچھ اللہ ہے۔ یہ جو اللہ ہے نام لوگوں کے یہاں مختلف ہیں، لیکن بنیادی طور پر اللہ کی ذات و برکات جو ہے تو یہ تمام مذاہب میں موجود ہے، تمام انسانوں کی فطرت میں ہے، اس لیے کہ انسان جو ہے اس کا خالق اللہ ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ میں نے اس انسان کو پیدا فرمایا ہے اور اس کی جو روح ہے یہ ہمیں رب دی ہے، بولے روح میں نام رب۔ تو اب یہ جو انسان ہے عمومی طور پر اللہ کو مانتے ہیں، لیکن اللہ جل شانہ مخاطب کرتے ہیں تو یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو اعلان کرتے ہو اپنی زبان سے کہ تم مجھے مانتے ہو اور آپ لوگوں کا میرے ساتھ تعلق ہے، ظاہر ہے کہ اللہ کے ساتھ تعلق ہے، اور مسلمان جو ہیں وہ صبح و شام اس کا اعتراف کرتے ہیں، اس کا اعلان کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ جو اہل ایمان ہیں ان سے مطالبہ ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ جل شانہ مطالبہ کر رہے ہیں، اہل ایمان سے مطالبہ ہے۔ فرمایا کہ تم سے میرا مطالبہ یہ ہے کہ اتقوا اللہ، اللہ کے ساتھ جو تمہارا تعلق ہے اس تعلق کو استوار، اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے تو یہ جو ہمارے ہاں تقوی کہتے ہیں، تو تقوی کی تعریف ہمارے یہاں علماء مختلف انداز سے کرتے ہیں، لیکن بنیادی طور پر تقوی جو ہے تو یہ تعلق اللہ کے ساتھ جو انسان کا تعلق ہے یہ تعلق بڑھتا ہے۔ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ
کہ ان العبد یتقرب الی بالنوافل، میرا بندہ جو ہے وہ میری طرف آتا ہے اور میرا قرب حاصل کرتا ہے نوافل کے ذریعے۔ تو ہمارے یہاں صوفیاء کرام کے یہاں جو تقوی ہے، تو تقوی جو ہے یہ قرب الہی، اللہ کا قرب جو ہے اس کو تقوی ہے۔ جب انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے، جیسے جیسے قریب ہوتا ہے، ظاہر کے سارے لوگ ایک جیسے قریب نہیں ہوتے، بڑی ورائٹی ہے انسانوں میں، کچھ اللہ کے مقربین ہیں، اللہ کے بہت قریب ہوتے ہیں، کچھ باتیں ہوتے ہیں، کچھ قریب باتیں ہوتے ہیں، سارے جیسے نہیں ہوتے۔ لیکن بعد جو تقوی ہے، تو تقوی کی تعریف صوفیاء کرام کے ہاں قرب الہی، اللہ کا قرب، اللہ کا قرب جو ہے یہ انسان کو حاصل ہوتا ہے ہمارے سارے ہمارے سارے جب انسان ایسا عمل کرتا ہے جس سے اللہ خوش ہوتا ہے اور اللہ کا رسول خوش ہوتا ہے، تو جب اللہ خوش ہوتا ہے تو ظاہر ہے اس کا رسپانس آتا ہے۔ آپ دنیا میں دیکھنا کہ اگر آپ کوئی ایسا کام کرتے ہیں جس سے آپ کے والد صاحب خوش ہوتے ہیں تو والد صاحب کے دل میں آپ کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ اگر آپ ایسا کام کرتے ہیں جو آپ کے والد کو ناپسند ہے تو پھر والد کے دل میں محبت پیدا ہوتا ہے۔ لیکن بیٹا جب ایسے کام کرتا ہے جو ناپسندیدہ کام ہوتے ہیں تو باپ ایسے بیٹے کو نہیں کرتا، وہ دوری ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کے یہاں بھی جو انسان کا رویہ ہے کہ انسان جب اعمال صالحہ کرتا ہے، ایک موقع پر اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، صحابہ کرام کی مجلس میں ارشاد فرمایا اور فرمایا کہ ہر ایک انسان جو ہے تو اس کو 24 گھنٹے میں 360 مرتبہ صدقہ دینا چاہیے، اس لیے کہ انسان کے وہ کا وجود ہے اس میں 360 دوڑوں پر انسان کا وجود مشتمل ہے۔ تو فرمایا کہ ہر دوڑ کے بدلے میں صدقہ کرنا چاہیے، 360 مرتبہ صدقہ کرنا چاہیے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی کہ اللہ کے رسول اتنی گنجائش کس کے پاس؟ 360 مرتبہ 24 گھنٹے میں صدقہ کرنا ظاہر کے لیے ہماری گنجائش میں تو نہیں ہے، ہم لوگوں کے زندگی کو گنجائش ہے۔ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ صدقے سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ درہم اور دینار، صدقہ یہ ہے کہ جب آپ اپنے کسی بھائی سے ملیں تو اچھی طرح بندہ پیشانی سے ملیں تو صدقہ ہے، آپ اپنے بھائی سے ملے مصافحہ کریں تو صدقہ ہے، اپنے بھائی سے ملتے ہوئے معانقت کریں، گلے ملیں، یہ صدقہ ہے، اپنے بھائی کو اچھی طرح سلام کریں، دعا کریں، یہ صدقہ ہے، آپ کے بھائی کو راستے کا نہیں پتا، آپ نے اس کو راستہ بتایا تو صدقہ ہے، آپ نے کسی کو کوئی پیاسا ہے اس کو پانی پلایا تو صدقہ ہے۔ تو یہ جو اللہ کے رسول نے حدیث میں بہت سارے اعمال بتائے کہ یہ سب صدقہ، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ شان یہ چاہتے ہیں کہ انسان ایسا عمل کرے کہ جس سے دوسرے کو خوشی حاصل۔ آپ ایسا کام کریں کہ آپ کے بھائی کو خوشی حاصل، جب آپ کا بھائی خوش ہوگا تو اللہ خوش ہوگا۔ اللہ کی خوشنودی اس میں ہے کہ آپ اللہ کی مخلوق کو خوش کریں، یہ مشکل کام نہیں ہے۔ ہمارے یہاں صوفیاء کرام کی کنڈیشن ہوتی ہے، بس وہ یہ کرتے ہیں کہ صبح سے شام تک وہ ایسے کام کرتے ہیں جس سے دوسرا خوش ہو۔ کوئی ان کے پاس ملنے کے لیے آتا ہے تو بہت اچھی طرح ملتے ہیں، کوئی اپنا جو ہے سناتا ہے دعا تو سنتے ہیں، ان کو تسلی دیتے ہیں، دعا کرتے ہیں، دم کرتے ہیں، تعویذ کرتے ہیں، کیا کیا کرتے ہیں، خوش کرتے ہیں لوگوں۔ یہ ہر شخص
اپنی گنجائش کے مطابق دوسروں کو خوش کر سکتا ہے۔ اللہ کی مخلوق کو خوش کرنا، انسانوں کو خوش کرنا، خوشگوار ماحول پیدا کرنا اپنے گھر کے اندر ماہر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ خیرکم خیرکم کا سب سے بہترین شخص وہ ہے جو گھر والوں کے ساتھ رویہ ہو۔ فرمایا کہ انا خیرکم کا، میں اپنے گھر والوں کے ساتھ بہت اچھا رویہ ہے۔ تو یہ اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کا جو خوف ہے حاصل، اللہ کے قریب آؤ، اللہ سے دور نہ رہو۔ اللہ کی ذات بابرکات مرکز ہے، اس مرکز کے ساتھ جب آپ کا تعلق رہے گا تو آپ کامیاب رہیں گے۔ آپ دیکھیں گریڈ اسٹیشن ہے، اس کے ساتھ جو تار جو ہے وہ ریت ہے تو ان سے روک دیا، گریڈ اسٹیشن سے کٹ لی تار روشنی کر دیا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ برف پہ یہ لگا ہوا ہے ادھر، لیکن اس برف کے اندر روشنی کہاں سے یہ انسان کی جو مرکز ہے، مرکزیت جس کو حاصل ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ اور تمام انبیاء علیہ السلام تشریف لائے دنیا میں تو انہوں نے یہ کام کیا، اللہ کی طرف لوگوں کو بلائے کہ تمہارا جو مالک ہے، تمہارا جو خالق ہے، تمہارا جو محسن ہے، تمہارا تمہیں سب کو دینے والا ہے، اس کی طرف آؤ۔ یہ کچھ کیا کر رہے ہو؟ دوسروں کی طرف جا رہے ہو، غیر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہو، غیر اللہ سے تم توقع رکھتے ہو، اللہ کو چھوڑ کر دوسرے لوگوں کے پاس جاتے ہو، ان کے سامنے جھکتے ہو۔ تو تمام انبیاء علیہ السلام نے جو زندگی بھر انہوں نے کام کیا تو وہ یہ کام کیا، دعوت اللہ کا کام کیا کہ اللہ کی طرف آؤ۔ تو آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا کہ اتقوا اللہ، اور فرمایا کہ محض قرب الہی حاصل نہ کرو بلکہ حق پر تقاتی، جو حق ہے اللہ سے قرب کا جو حق وہ حاصل کرو۔ اللہ سے سرکھاتے وہ طریقے سے اللہ کے قریب، اللہ سے ڈرنا نہیں چاہیے، اللہ کے ساتھ تو پیار کرنا چاہیے، اللہ کے ساتھ محبت کرنا چاہیے، اللہ کے ساتھ کی ذات بابرکات کو اپنے بندوں کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ اللہ کو انتہائی اپنے بندوں کو چاہتا ہے، ہر بندے کو چاہتا ہے، ہر مخلوق کو چاہتا ہے، پر انسان کو انسان ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ الخلق كلهم عیار اللہ، ساری مخلوق اللہ کا۔ تو یہ ہماری طرف سے کمی ہے کہ ہم جو ہمارا رویہ ہے اس میں بہت ہی کمی ہے، اللہ کی طرف سے کوئی کمی نہیں ہے۔ انسان حدیث قدسی میں آتا ہے جب ایک مرتبہ آپ اللہ دیتے ہیں تو جواب ہے 10 مرتبہ اللہ اکبر، اور ایک بارش آپ اللہ کی طرف پڑھتے ہیں تو اللہ 10 مرتبہ آگے پڑھتے ہیں، اور آپ اللہ کا نام لیتے ہیں مجلس میں تو اللہ کے نام کو فرشتوں کی مجلس میں آپ۔ تو یہ انسان کو چاہیے کہ یہ جو ہماری زندگی ہے زندگی ہے، اس زندگی کو بے لگام ہو کر نہیں گزارنا چاہیے بلکہ اللہ کے ساتھ رہ کر گزارنا چاہیے۔ زندگی گزارے گی جو وقت اللہ کے ساتھ گزرتا ہے وہ زندگی گزارتا ہے، تو اللہ سے دور ہو کر گزرتا ہے تو وہ پھر جو ہے اس میں خسران ہے اور اس میں نقصان ہے۔ تو میں نے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا فرمائے، ہمارے ساتھ فرمائے۔